राय बड़ी आम पाई जाती है कि अगर पैसा कमाना है तो टैक्स लॉ की तरफ जाए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो दुनिया भर में बड़े सेक्टर्स में शुमार होना शुरू हो गया है, तो टैक्स और लॉ कॉर्पोरेट सेक्टर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की भी भरमार है, यानी कि हमारी जो डिमांड थी वकला की उससे ज्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं। जितनी आबादी है ना उसके लिहाज से ये कॉलेजेस कम है, तो स्लोली ग्रेजुअली ये फील्ड भी इंजीनियरिंग और डॉक्टर की तरह बड़ी प्योरीफाई होती जा रही है। पाबंदियां लगाई गई हैं लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, इससे हमारी जो लीगल एजुकेशन है उसमें बेहतरी आएगी। बहुत ज़बरदस्त बेहतरी आएगी। डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो 25-24 साल से नीचे आएगा, एजुकेटेड होगा, प्रॉपर क्लासेस लेगा, प्रॉपर उसकी कोचिंग होगी, ट्रेनिंग होगी। तो इन सूरत हाल में हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं तो क्या उनके लिए खतरे का अलार्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर एक्सपीरियंस तो अपने यहाँ पे टाइम एक होता ही है, आप एक्सपीरियंस को कहीं भी किसी जगह पे मैच नहीं कर सकते। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो लॉ से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की हैं उनको किस तरह से उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, अभी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये जो कोविड-19 है इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट जो अदारे हैं वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि लोगों को रिटेन कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। आर्ट ऑफ एडवोकेसी के छठे एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान उसामा राठौर। हम क्रिकेट से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाली कौम है। शायद यही वजह है कि 6 के हिस्से की हमारी जिंदगियों में बड़ी अहमियत है। आज आर्ट ऑफ एडवोकेसी का भी छठा एपिसोड है और आज का छक्का एडवोकेट मियां इमरान रियाज साहब के नाम। अगर उनका मैं तारुफ करवाता चलूं तो एडवोकेट मियां इमरान रियाज साहब इस मकूले के एक वकील जब वकील बनता है तो वकील ही बनकर रह जाता है। उनकी शख्सियत और उनके काम इस मकूले की नफी करते हैं। वो ना सिर्फ एक कामयाब लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत से कामयाब प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चल रहे हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। अगर मैं बताता चलूं तो वो प्रीमियर लॉ कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उनको भी डील करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको वो बाअहसन तरीके से चला रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो उसामा आपका बहुत शुक्रिया, और जस्ट वन टीवी का तो मैं ममनून हूँ कि मुझे उसने टाइम दिया। सर, हमारे जो वकला हजरात हैं वो रिवायती तरीकों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो आपकी राय में क्या हमारे जो वकला भाई हैं या बहनें हैं उनको मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा और जो एक जिस तरह एक मॉडर्न बिजनेसमैन सोचता है उस तरह सोचना पड़ेगा? देखें, सबसे पहले जो मेरे माइंड में था वो ये था कि बेस्ड खासा जो कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उनका जो स्ट्रक्चर देखा मैंने लॉ एंड ऑर्डर्स का, उसको मेरे माइंड में रख के मैंने ये बेसिकली जो प्रीमियर लॉ कॉलेज का जो मैं स्टेप लिया वो इसलिए लिया था कि वहाँ पे उस लोगों को या स्टूडेंट्स को ट्रेन करें जो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने फील किया। जो आपका क्वेश्चन है कि जी वकील जो हैं वो सिर्फ वकालत की तरफ देखते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या मॉडर्न तरीका है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो वकील होता है वो डेफिनेटली इस माशरे का एक बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ है कि मॉडर्न दुनिया कहाँ जा रही है। उनको डेफिनेटली चाहिए कि वो जो नए टूल्स हैं, जो ई कॉमर्स के टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर वो बिल्ड करें। देखिए ना, बेशुमार अभी ऐप्स की ज़रूरत है बनने की जिसमें लोगों को फ्री आप गाइडेंस दे सकते हैं। बेशुमार लोगों की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। नए जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लॉयर्स हज़रात को भी चाहिए उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ। अपनी जो बिज़नेस है, अपनी जो वकालत है, अपनी एडवोकेसी है, उसको एक्सपैंड करें मॉडर्न टूल्स के साथ साथ। सर, ये राय बड़ी आम पाई जाती है कि अगर पैसा कमाना है तो टैक्स लॉ की तरफ जाएं। तो चूंकि आप टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमें बताइएगा कि इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो दुनिया भर में बड़े सेक्टर्स में शुमार होना शुरू हो गया है। तो जो आपकी दूसरी जो फील्ड्स हैं लाइक क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल हैं, उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर और टैक्स का सिस्टम है, क्योंकि दुनिया में आप देखिए ना, किसी भी मुल्क का जो बेसिक रेवेन्यू है वो टैक्स सिस्टम से ही जनरेट होता है ना। तो उस टैक्स के अंदर जब जाएंगे तो लॉयर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो टैक्स और लॉ कॉर्पोरेट सेक्टर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सर, हमारे मुल्क में पहले ही इतने ज़्यादा लॉ कॉलेजेस हैं और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की भी भरमार है, यानी कि हमारी जो डिमांड थी वकला की उससे ज़्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं।
تو پھر ان حالات میں آخر کیوں آپ نے پریمیئر لا کالج بنانے کا فیصلہ کیا؟ ویژن کیا تھا اس کے پیچھے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے یہ کالجز کم ہیں. آپ دیکھیں پورے پنجاب میں کالج دیکھیں تو بہت کم تعداد ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ایک کام اور بھی ہو گیا نا. اب جو ایک ٹیگ تھا جی ایک بندہ ہے کوئی بھی ایزیلی وکیل بن سکتا ہے، اب تو وہ بھی ٹیگ ختم ہو گیا. ہر کالج کے پاس صرف 100 سیٹس ہیں اور وہ بھی اس نے لیب ٹیسٹ دیکھ کے تو اس میں انٹر ہونا ہے. تو سلولی گریجولی یہ فیلڈ بھی انجینئرنگ اور ڈاکٹر کی طرح بڑی پیوریفائی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں لیگل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اس سے ہماری جو لیگل ایجوکیشن اس میں بہتری آئے گی؟ بہت زبردست بہتری آئے گی. ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 25-24 سال سے نیچے آئے گا، ایجوکیٹڈ ہوگا، پراپر کلاسز لے گا، پراپر اس کی کوچنگ ہوگی، ٹریننگ ہوگی. جو پھر سیٹس کم ہیں تو بڑا زبردست لگتا ہے کہ آپ کا جو انٹرویوز کے بعد جا کے وہ اب ہم لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ جی اگر 500 600 یا 1000 کے قریب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو اس میں 100 اسٹوڈنٹس کو ہم سے انرول کر سکتے ہیں بائی لا. تو باقی جو 800-900 اسٹوڈنٹ ہے وہ ظاہر پیوریفائی ہو کے آ رہا ہے. سر آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے کہ اس سے ٹیلنٹڈ لوگ آگے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوگا کہ ہمارے فیلڈ میں جو ہے وہ کمپٹیشن بڑھ جائے گا. تو ان صورتحال میں ہمارے جو سینئر لائرز ہیں تو کیا ان کے لیے خطرے کا علام نہیں ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے مقابلہ کرنا ہے، ان کے کمپٹیشن میں آنا ہے، تو کیا ان کو اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ظاہر ایکسپیرینس تو اپنی یہاں پہ ٹائم ایک ہوتا ہی ہے. آپ ایکسپیرینس کو کہیں بھی کسی جگہ پہ میچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ وہ جو ہمارے سینئر لائرز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ جونیئرز کو اور نئی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اپڈیٹ نہیں کرتے، وہ بھی کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. جو اچھے کالجز ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ پہ، اور برے لوگ جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جو اچھے کالجز ہیں لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ اس کالج کے جو کالج ہے اس کی کیا رینکنگ ہے، کتنی اچھی ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں، اس کے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کون سی انوالو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جب انرول ہوتا ہے تو اس نے پوری ریسرچ کی ہوتی ہے کہ کون سا کالج اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے، کالجز گین دیتے ہیں، اس کا رزلٹ آتا ہے پھر بعد میں. اچھا، پریمیئر لا کالج کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکیڈمکس میں ہمیشہ اس نے ٹاپ پوزیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں، سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بہت کم کالجز ہیں جنہوں نے R&D ڈپارٹمنٹ اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ہمارا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پراپر ریسرچ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی گروتھ کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم کالجز ہیں لا کالجز جن کا اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ای لائبریری اور پلس ساتھ ان کے لیے ایک میگزین، کالج میگزین، اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے. ہم نے بیسیکلی فوکس کیا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ٹریننگ پہ، کیونکہ وہ جو ایک تھا نا کہ جی وکیل جو ہوتا ہے وہ بد دماغ ہوتا ہے یا بدتمیز ہوتا ہے، اس ٹریک کو ختم کرنے کے لیے بچوں کو ہم نے کوشش کریں گریسفل بنائیں، جو وکیل بن کے جائیں وہ گریسفلی اپنا بہیو کریں. آج کل جو دنیا ہے وہ گلوبل ویلیج کی طرف جا رہی ہے اور یہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے. تو ان حالات میں جو ممالک کے درمیان آمد و رفت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے امیگریشن لاز کی جو اہمیت ہے وہ اور بھی بڑھ گئی ہے. تو سر آپ چونکہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے جو امیگریشن لاز ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیں دنیا بھر آپ کو پتا گلوبلی ایک ولیج بن چکی ہے، تو اس میں امیگریشن ظاہر کنیکٹیوٹی ہے، کہیں جانا ہے آنا ہے، آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو میں تو بیسیکلی آسٹریلیا اور کینیڈا کی جو ہے وہ امیگریشن سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں میں، کیونکہ میں خود آسٹریلین ہوں اور وہاں پہ میں آتا جاتا رہتا ہوں، فیملی بھی ہے وہاں پہ، لا فرم بھی ہے. تو آسٹریلیا اور کینیڈا کے حوالے سے جتنے بھی لاز ہیں ان کے اندر جتنی بھی آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں لوگوں کو انٹرٹین کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، لوگوں کو اپنا میسیج پہنچا سکوں. میں سر LLB کرنے کے بعد ایک لا گریجویٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جاؤں اور اپنی کوالیفیکیشن میں اضافہ کروں. تو سر جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لا سے ریلیٹڈ اسکالرشپس جو آسٹریلیا اور کینیڈا کی ہیں ان کو کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی زبردست اپرچونٹی ہے. یہ جو کووڈ-19 ہے اس میں یونیورسٹیز ہیں اور ڈفرینٹ جو ادارے ہیں وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں. تو اس میں جو لائرز حضرات ہیں وہ اگر جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا یا کینیڈا یا UK ایون، تو ان کو اسکالرشپ کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہیں اور آسان جو ہے وہ یہ کہہ لیں وداؤٹ انٹرسٹ ان کو وہ دے رہے ہیں، قرضے بھی دے رہے ہیں. تو اس پہ وہ فوکس کریں. اگر کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ ضرور ہم اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. سر ہماری لائرز کمیونٹی کے لیے کوئی خاص میسیج، کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں لائرز کے اندر میں سب سے کہوں گا کہ لا کوئی فیلڈ جو ایسی ہے کہ وہ کچھ اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے.
یہ ایک تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اپنی پریکٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنی وجود کو, اپنی پریکٹس کو, اپنا کیریئر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ٹائم لیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائرس جو ہے نا وہ ایک ڈسپوائنٹ نہ ہو اور اپنی کنسنٹریٹ کریں یا فوکس کریں اپنی پریکٹس کے اوپر, اپنی نالج کو اپگریڈ کریں. کوشش کر سکتے ہیں اگر باہر سے تعلیم لے کے آ سکتے ہیں تو باہر سے تعلیم بھی لیں, LLM کر سکتے ہیں, PhD کر سکتے ہیں, لیکن اس ملک میں آ کے اپنی جو عوام ہے ان کی خدمت کریں, لیکن اس پہ فوکس ضرور کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا سر, آخر میں لائٹر نوٹ پہ ایک سوال, آخر کیوں ایک وکیل کا گھر نو گو ایریا ہوتا ہے فیملی لاز کی کتاب کے لیے؟ اس کی اگر وہ پڑھ لے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے, تو اسی لیے اس کو گو ایریا ٹھیک ہے. تو سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک وکیل جو دوسروں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے اس کی بیوی کو اس کے حقوق کا پتہ نہ چلنے پائے؟ نہ ہی چلے تو پتہ بہتر ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی بالکل, ایڈوکیٹ میاں عمران ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑے ڈائیورسیفائڈ پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بہت سی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے لیے کافی ممد و معاون ثابت ہوا ہوگا. خیر یہ تو آپ کا فیڈ بیک ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال.